مناتے ہیں ہم یوم ماحولیات، مناتے ہیں ہم یوم ماحولیات، ملے تاکہ آلودگی سے نجات، نہیں ہے کوئی چیز اس سے گزر، نہیں ہے کوئی چیز اس سے گزر، خطر میں ہے اس سے نظام حیات۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس تقریب میں جس موضوع پر نظر گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ماحولیات کی آلودگی۔ صدر عالی مقام، یہ کائنات بنی تو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کی خوبصورتی، دلکشی اور توازن کو قائم رکھنا انسان کا اولین فریضہ ہے، لیکن افسوس ہم دھیرے دھیرے اس کائنات کو آلودہ اور گندگی کا ڈھیر بنا رہے ہیں، اور اس بات سے بے خوف ہے کہ جانداروں بالخصوص انسانوں پر اس کے کتنے مہلک اثرات مرتب ہوں گے۔ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیماریوں کے راستے بنا رہے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے قلب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کا منہ بولا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ ہم اس بلندی پہ آ گئے ہیں، ہم اس بلندی پہ آ گئے ہیں کہ ہم اپنی پرواز نہ کھو بیٹھے، تو آؤ اپنی بقا کی خاطر، تو آؤ اپنی بقا کی خاطر ذرا سی نیچی اڑان کر لیں۔ صدر عالی وقار، پاکستان سمیت دنیا بھر میں جون میں ہر سال ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں ماحول کی بہتری اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن ماحولیاتی مسائل پر قابو پائے جانے کے عزم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ صدر ذی وقار، آبادی کے پھیلاؤ کی بنیاد پر جنگلات میں شدید کمی، ذخائر زمین کی بربادی، صنعتوں میں کثیر اضافہ، گاڑیوں کی بہتات اور جیسی دوسری اشیاء میں اضافہ ماحولیات کی آلودگی میں خطرناک حد تک سیاحتی کا سبب ہے۔ جناب صدر، جنگلات کو بڑی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے، اس کے اثرات موسم اور ماحول پر واضح طور پر جھلکنے لگے ہیں۔ ہوا، جو سبھی جانداروں کے لیے ضروری ہے، وہ کارخانوں کی چمنیوں سے نکلے دھوئیں، کیمیائی تجربہ گاہوں سے چھوڑے گئے کچرے اور سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کی بہتات سے اس قدر آلودہ ہو گیا ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جناب صدر، قحط اور جنگلوں کے بعد سنگین مسئلہ آلودگی ہے۔ اس کے نتائج آہستہ آہستہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر نمودار ہو رہے ہیں۔ آلودگی سے پھیپھڑوں اور جلد کے سرطان جیسی خطرناک بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ فضائی آلودگی کے جہاں منفی اثرات انسانوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہاں زراعت کا شعبہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ آکسیجن کی کمی سے فصلیں بے جان ہو رہی ہیں اور ان میں غذائیت کی شدید کمی واقع ہو رہی ہے۔ صدر عالی وقار، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پوری دنیا کے درجہ حرارت میں مجموعی طور پر 0.6 سینٹی گریڈ تک اضافہ ہوا ہے، جو کہ عالمی طور پر بہت خطرناک ہے۔ خاکداں پر قہر ہے آلودگی، خاکداں پر قہر ہے آلودگی، اندرونہ کو زہر ہے آلودگی، اس سے بچنا معاوضے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی۔ صدر عالی وقار، اللہ نے ہمارے سیارے کو بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، ان کے ناجائز اور بے ذریعہ استعمال سے ہم نے خود کو مسائل میں دوچار کیا ہے اور اپنی بے طریقہ کاوشوں سے خود اپنی راہ میں مائل ہو گئے ہیں۔ ہمیں قدرت سے بخشش جو مسائل در مسائل ہو گئے ہیں۔ جناب صدر، آئیے ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آج کو کنٹرول کر کے اپنے کل کو بہتر بنائیں، انفرادی اور اجتماعی سطح پر آلودگی پھیلانے والے عناصر کو استعمال کرنے سے گریز کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو علاقوں اور گندگی سے صاف رکھیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کو آبادی والے علاقوں میں لگانے سے گریز کریں۔ اپنے ماحول کو صاف اور تر و تازہ رکھنا ہی صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ اپنے ماحول کو فطری حالت میں باقی رکھنا اور وسائل کے استعمال میں بہترین طریقہ اپنانا ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ مل جل کے آئیے ایسی فضا بنائیں، مل جل کے آئیے ایسی فضا بنائیں، آلودگی کے جملہ اقسام کو مٹائیں۔ عصر جدید کی یہ سب سے بڑی حیرانت، عصر جدید کی یہ سب سے بڑی حیرانت، نوع بشر کو اس سے ہر حال میں بچائیں۔